ایک ہے رمل. رمل طواف کے پہلے 3 پہروں میں 3 شوط میں 3 چکروں میں اکڑ کر اور شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر اور ذرا تیز سا چلنا، یعنی ایسے اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح جو ہے وہ شانے ایسے اچکانا، اور اس طریقے سے کر کے دوڑنا نہیں ہے بلکہ نزدیک نزدیک قدم کر کے اور ایسے اچھل اچھل کے، یعنی اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اس میں چلنا. یہ پہلے 3 چکروں میں ہے. اگر پہلے 1 میں نہیں کیا، 2 میں کر لیا تو تیسرے چوتھے میں نہیں کر سکتے ہیں. پہلے 3 اگر خدا نخواستہ نہ کیے جا سکیں تو پھر بھی چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں میں نہیں کر سکتے ہیں. یہ صرف پہلے 3 یہ جو چکر ہیں، 3 شوط ہیں، یہ ان میں یہ رمل کیا جاتا ہے. اور رمی، کنکریاں پھینکنا، کنکریاں مارنا، یہ جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ، پہلے، دوسرے اور تیسرے شیطان پر یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور زمزم، یہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اب کنویں کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جاری کیا تھا. اور یہ اس کا اس طریقے سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جب ان کو بہت بھوک اور پیاس لگی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں ان کو اسی طریقے سے چھوڑ کے تشریف لے گئے تھے واپس عراق، تو وہ یہاں پر پیاس کی وجہ سے وہ بھٹک رہے تھے. اور اما ہاجرہ جو ہے وہ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہے ان کے درمیان وہ چل رہی تھی. بیٹا جو ہے وہ یہی زمزم کے یہ کنواں جو اب ہے یہاں پر وہ تھے، اور وہ وہاں کسی کو دیکھے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، اس کے پاس کوئی پانی ہو، تو اس طریقے سے انہوں نے یہ چکر لگائے. اور یہ جو میلین اخضرین ہے تو یہاں پر انہوں نے تھوڑے سے تیز قدموں کے ساتھ وہ چلی تھی. تو یہاں پر جب ان کو کچھ شور سی کی آواز آئی، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے پاس جو ہے وہ یہ پانی نکلا ہوا تھا. اللہ نے فرشتہ بھیجا، یہاں پانی نکالا. یہ جب آئیں تو چونکہ انہوں نے پیاس کی شدت دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے گرد جو ہے وہ ایک حلقہ سا بنایا، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی کہ پانی ضائع نہ ہو، ادھر ادھر نہ جائے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس پانی کو روکتی نہ تو یہ ایک شاندار اور ایک جو ہے وہ بہنے والا ایک کنواں بن جاتا، لیکن انہوں نے روکا. اب یہ پانی جو ہے وہ متبرک پانی ہے اور یہ وہاں پیتے بھی ہیں، لایا بھی جاتا ہے، اس کو زمزم کہتے ہیں. سعی، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ہے اور دوسرا مروہ آمنے سامنے. تو ان کے درمیان جو ہے وہ مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جو مسافت ہے، یہ راستہ جو ہے اس کو مسعی کہتے ہیں، یعنی سعی کی جگہ. اور شوط جو ہے یہ ایک چکر بیت اللہ کے گرد جب ایک چکر لگائیں تو اس کو شوط کہتے ہیں. 7 چکر جو ہے وہ ایک طواف ہوتا ہے، حج کا بھی، عمرے کا بھی، طواف وداع بھی، ہر طواف جو ہے وہ 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے. اور صفا یہ بیت اللہ کے قریب جنوب کے طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے، اس کو صفا کہتے ہیں. وب یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو مسجد خیف سے ملی ہوئی ہے اور یہ مینا میں ہے. اور طواف بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر مخصوص طریقے سے لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں. عمرہ حل یا میقات سے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حل یا میقات یہ 2 باتیں ہم یہاں پر کہتے ہیں. حل یہ ہے کہ جو آدمی حرم کے حدود سے باہر رہتا ہو، مثلا وہ جدہ کے اندر رہتا ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، ریاض میں رہتا ہے، پاکستان کا ہے اور ہندوستان کا ہے، کسی اور ملک کا ہے، وہ بیت اللہ شریف کے لیے کہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ عمرہ کرتا ہے. اس کو یعنی اپنے حل سے
یا میقات سے پہلے یا حلم سے وہ بیت اللہ کے طواف کرنے کی نیت سے جائے تو اس کو یہاں سے احرام باندھنا چاہیے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ کرتا ہے، تو اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ عرفات یا عرفہ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں، اور یہی عرفہ جو ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اور قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا، پہلے عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا۔ یعنی حل سے جب حاجی جاتا ہے اور وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو یا باہر سے جاتا ہے اور میقات سے نیت کرتا ہے حج اور عمرے کی، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ وہ دونوں ادا کرتے ہیں، تو اس کو قران کہتے ہیں۔ اور یہ جو حاجی ہے جو یہ نیت کر کے جاتا ہے اس کو قارن کہتے ہیں۔ اور ایک مقام ہے قرن، یہ مکہ مکرمہ سے 42 میل پر ایک پہاڑ ہے، نجد، یمن، نجد حجاز اور نجد تہامہ سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ یہ لوگ چونکہ اس جانب جو ہے وہ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ میقات ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 42 میل پر ایک پہاڑی ہے۔ اور قصر کہتے ہیں بال کترنا۔ اس میں ایک احتیاط کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ قصر کا معنی ہے بال کاٹنا، بال ترشوانا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ قینچی رکھتے ہیں، تو جیسے ہی اس سے فارغ ہو جاتے ہیں سعی کر لیتے ہیں حج کے افعال یا عمرے کے افعال پورے، تو ایک ٹک ایسے لگا لیتے ہیں، 2-4 بال کاٹ لیتے ہیں، تو اس سے ان کا احرام ختم نہیں ہوتا اور وہ حلال نہیں ہوتے۔ یعنی جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام تھی ان پر وہ بدستور حرام رہتی ہیں۔ یہ قصر جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام سر کے بال جو ہے وہ ایک پورے کے برابر وہ کاٹے جائیں، تو اس کو قصر کہتے ہیں۔ صرف ایسے ٹک لگانے کو قصر نہیں کہتے ہیں۔ اور محرم، یہ احرام باندھنے والے آدمی کو محرم کہتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ ایک ہے قران جو حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں کرتے ہیں، تو ایک ہے مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جو فقط حج کی نیت کر کے میقات سے یا حل سے جو ہے وہ حرم میں داخل ہو تو وہ اس کو مفرد کہتے ہیں۔ میقات یہ وہ مقام ہے جہاں سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے احرام باندھنا واجب ہوتا ہے، جیسے ساتھ جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسے یہ ان کے لیے جو ہے وہ ذات عرق ہے، مدینہ منورہ والوں کے لیے بیر علی ہے، جوفہ ہے، یہ مقامات ہیں، تو اس کو میقات کہتے ہیں۔ مطاف، یہ بیت اللہ کے گرد، یہ مسجد حرام کا وہ حصہ جہاں پر 7 چکر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، وہاں سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا ہے، اور اس پر یا مسجد حرام کے پہلی منزل، دوسری، تیسری، جیسے کسی آدمی میں وہ قوت ہو، اس کے گرد 7 اس علاقے کو یہ مطاف کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم، یہ ایک جنتی پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور مطاف کے مشرقی کنارے پر منبر اور زمزم کے درمیان اب ایک جالی دار قبہ، اس کے اندر یہ پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پہ شیشہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے قدم مبارکین کی کا وہاں پر وہ نقش ہے، تو یہ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ واجب الطواف ادا کیے جاتے ہیں کہ طواف کے مکمل کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں وہ اسی مقام ابراہیم پر، لیکن مقام ابراہیم سے یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کے پاس کھڑے ہو کر آدمی جو ہے وہ دکم پیل کر کے
اور کسی کو اذیت اور تکلیف دے کر وہاں پر ادا کرے، بلکہ اس کے قرب و جوار میں یہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ اسی مقام ابراہیم کے واجب الطواف جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور ملتزم یہ حجر اسود کے اور بیت اللہ کے درمیان کے جو دیوار کا حصہ ہے جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ صرف یہ جو حجر اسود ہے جہاں وہ گول اس کا حلقہ بنا ہوا ہے، اس سے لے کر یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان یہ جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آدمی لپٹ کر اور جو دعا بھی مانگتے ہیں اللہ کریم وہ قبول فرماتے ہیں۔ اور منا یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل مشرق کی جانب ایک گاؤں ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے اور رمی کی جاتی ہے، تو اس جگہ کو یہ منا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قربانی بھی کی جاتی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ حج کے ایام میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ پہلے ایک گاؤں تھا، اب تو باقاعدہ وہ شہر کا حصہ بن چکا ہے اور یہ حرم میں داخل ہے۔ مسجد خیف یہ منا کی بڑے مسجد کا نام ہے جو منا کے شمال جانب میں پہاڑ سے متصل ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ جو نمازیں جو ہے وہ باقی یہاں پر پڑھی جاتی ہیں۔ مسجد نمرہ یہ عرفات کے کنارے ایک مسجد ہے، اور یہ مسجد کا یہ اس کے آگے یعنی قبلے کی جانب اس کی جو دیوار ہے، دیوار سے آگے جو احاطہ ہے یا جو زمین کا حصہ ہے اس کو بطن عرنہ کہتے ہیں، اور وہاں پر وقوف جائز نہیں ہے۔ مسجد کی یہ قبلے والی دیوار ہے، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ وقوف کیا جاتا ہے، اور اس کے آگے یعنی قبلے کی جانب جو ہے وقوف کرنا درست نہیں ہے۔ مدعا یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، اور مراد اس سے مسجد حرام اور مکہ مکرمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دعا مانگنا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے کے وقت مستحب ہے۔ پہلے ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، بالکل 3-4 آدمی اس میں آتے تھے، بطور علامت کی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا تھا مسجد مدعا، یعنی یہاں پر دعا کی جا سکتی ہے۔ اب تو چونکہ شہر جو ہے وہ بالکل جدید طرز کے بن گیا، بازاریں، مارکیٹیں، بیت اللہ کی وسعت، یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اب جو ہے شاید وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔